بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 4 اپریل 1979 وہ دن جس دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تخت دار پہ لٹکا دیا گیا۔ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ان کو مقدمہ چلایا اور ایک ایسے قتل کے اندر ان کو پھنسا دیا گیا جس قتل کے اندر شاید ان کا کوئی دخل نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کا آج ہم جو بات کریں گے، بھٹو صاحب کے عروج اور زوال کی بات کریں گے کہ بھٹو صاحب کا عروج کیسے ہوا، پھر زوال کیسے ہوا اور آج ان کی پارٹی کی کیا صورت۔ میں تھوڑا سا کئی دفعہ ذکر ہوتا رہا ہے اور بہت سارے لوگ بھی آج ذکر کر رہے ہیں ان کا۔ وہ ایک اچھے لائر تھے، بیرون امریکہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، لاء کیا، پھر پاکستان آ گئے۔ پاکستان کے اندر وہ ایز اے بیوروکریٹس آئے اور پھر بہت جلد ایوب خان صاحب کی کابینہ میں آ گئے۔ وہ شروع میں وہ محکمہ موسمیات کے وزیر رہے، پھر اس کے بعد 65 کی وار میں وہ وزیر خارجہ بن گئے۔ تب جب معاہدہ تاشکند ہو رہا تھا، ایوب خان سے ان کے اختلافات ہو گئے، اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا اور باقاعدہ انہوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو، وہ چاہتے تھے کہ جہاں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ چھم کے اندر ہم آلموسٹ جنگ جیت چکے تھے انڈیا کے خلاف، اور اس جنگ کو روکنا جو سا تھا وہ حماقت سمجھتے تھے، اور وہ تھی بھی حماقت کہ آپ نے جیتی ہوئی جنگ جو سی تھی معاہدہ تاشکند کے اندر ہار دی۔ یہ بھٹو صاحب کا بڑا زبردست قدم تھا اور اسی لیے لوگوں نے ان کو پسند بھی کیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب جیل میں بھی رہے، مختلف سختیاں بھی ہوئیں، بہرحال وہ ہمت والے تھے اور بڑے نڈر انسان تھے۔ انہوں نے ایک پارٹی بنائی، پارٹی بنانے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کیا۔ وہ لوگوں کو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون کون سے لوگ تھے۔ اس میں مین ڈاکٹر مبشر حسن صاحب تھے، اور معراج خالد صاحب تھے، اور یہ رحیم صاحب تھے، اس کے اندر حنیف رامے صاحب تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے، معراج محمد خان تھے، خورشید حسن میر تھے۔ اس طرح کافی سارے جو لوگ تھے، بڑے پاپولر لوگ ان کے ساتھ تھے۔ 70 کا الیکشن ہوا اور الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کو ویسٹ پاکستان میں کامیابی ہوئی اور مجیب الرحمان صاحب کو ایسٹ پاکستان میں کامیابی۔ پاکستانیوں نے ایک غلطی یہ کی کہ جب جو اکثریتی پارٹی تھی اس کے اقتدار نہیں دیا، مجیب الرحمان صاحب کو اگر اقتدار دے دیتے تو شاید بنگلہ دیش جو سا نہ بنتا اور ایسٹ پاکستان دارالحکومت بھلے بن جاتا بنگلہ ڈھاکہ میں، شاید وہ ملک 2 ٹکڑے نہ ہوتے۔ بہرحال وہ اس وقت کی غلطی تھی، انہوں نے اقتدار نہیں دیا، اور اس کا یہ ہوا کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی اور مجیب الرحمان کی ملی بھگت تھی کہ وہ تم ادھر اور ہم ادھر کے نعرے جو سے وہ لگائے گئے۔ بہرحال یہ تو وقت نے بھی بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال آج ہم کیونکہ ان کی وفات کا دن ہے تو کچھ تاریخ پہ روشنی ڈالیں گے۔ ہوا کیا، 71 کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، انڈیا نے حملہ کر دیا تھا ایسٹ پاکستان کے اوپر، اور ایسٹ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پاکستان کی 90,000 فوجیوں نے وہاں ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح سے ایک بہت ہی برا ٹائم آیا کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے ہاتھ سے پاکستان کا آدھا حصہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھٹو صاحب جو سے ہیں وہ پاکستان میں آ گئے۔ یحییٰ خان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ بھٹو صاحب کو اقتدار دیتے نہ دیتے، کہ وہ واحد اکثریتی پارٹی تھی، ان کو اقتدار مل گیا۔ پہلے وہ پریزیڈنٹ رہے، پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے۔ میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ یہ میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی قدم
कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इस मुल्क, मैंने मुल्क में अवाम की ज़हन में तब्दीली लाई। मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों की ज़हनियत में तब्दीली लाई। ये बहुत बड़ी फतह है। और भी अगर इस्लाहात ना होते, ये भी बहुत ही बड़ी बात है अवाम मजबूत। जी नाज़रीन, आपने देखा कि भुट्टो साहब ने काफ़ी सारी इस्लाहात की, अवाम की जो अक्सरियत थी उनके साथ थी। उन्होंने 73 का आइन बना दिया। फिर उसके बाद समिट कॉन्फ्रेंस हुई। समिट कॉन्फ्रेंस के बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान में की जो अपोजिशन पार्टी थी वो उनसे खुश नहीं थी, वो किसी न चाहते थे कि भुट्टो साहब का इक़्तिदार चला जाए और दोबारा से इलेक्शन हो, क्योंकि ये इलेक्शन जो से थे वो 70 के इलेक्शन थे। ये इसमें अक्सरियत अवामी लीग थी और अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो बांग्लादेश बन गया था और ये उस वक्त सेकंड पार्टी थी जिसको यहाँ के इक़्तिदार मिल गया। भुट्टो साहब को अपने 5 साल पूरे करने थे और अपोजिशन किसी तरह से राज़ी नहीं थी। तो समिट कॉन्फ्रेंस के दौरान में ये मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था कि उलमा जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के उलमा सू हैं, उन्होंने जाके तो शाह फैसल थे उनके साथ साज़बाज किया और शाह फैसल ने भुट्टो साहब को कहा कि जी अहमदियों के ख़िलाफ़ कोई पाबंदियाँ लगाएं ताकि वो सऊदी अरब ना आ सकें। इसका भी क्लिप आपको दिखाऊंगा डॉक्टर मुबशर हसन ने क्या कहा है। ये आप पहले मुबशर हसन का क्लिप देख लें, पहले नजम सेठी साहब के वाला क्लिप देखें, फिर उसके बाद अनीक नाजी का क्लिप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप देखिए कि ये क्लिप। मिर्जा ताहिर वो कमेटी में बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे किसको टिकट जा रहा है और टिकट नहीं जा रहा, और कादियानी बड़े क्लोज थे पीपल्स पार्टी के, और फिर 74 में उनको बैन कर दिया। और रफ़ी रज़ा साहब आपके साथी कहते हैं कि इसलिए किया क्योंकि ये फिक्र था कि कादियानी का वोट बैंक जो है वो सारा अफसर खान की तरफ न चला जाए। नहीं, ये फजूल की बात है। ये सही है कि कादियानी हमारे बहुत बड़े सपोर्टर थे। 70 के इलेक्शन में उनसे मशवरा किया जाता था। ताहिर अहमद जो थे, मिर्ज़ा ताहिर अहमद, वो मेरे बड़े खुद ज़ाती दोस्त थे और बहुत अच्छे आदमी थे जी। इसी तरह उनके जो बड़े भाई जो उस वक्त हज़रत साहब थे वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन ये सियासी बातें हैं, इनको फ्यूडल तर्ज से नहीं देखना चाहिए। सियासत में आज दोस्त हो कल सर कलम, फ्यूडल में आज जिसे यार कह दिया वो यार ही है, चाहे चोर हो, चाहे मुखालिफ हो, चाहे कुछ ही हो। नहीं, सही कह रहे हैं, मगर जब हिस्ट्री लिखी जाती है और अब जब पढ़ी जाती है तो उसमें यही कहा जाता है कि ये पहला कदम था सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन का, जो कि बिल्कुल फ्रॉड तरीके से फिर उसके बाद ज़िया उल हक साहब ने की। ये पहला जिसे कहते हैं पत्थर फेंका गया था और वो हमारे गले पड़ा हुआ है आज तक। ये हिस्टोरियंस ये जिस वजह से वो फेंका गया था वो मैं यहाँ नहीं आपको बता सकता, क्योंकि अहमदियों को अक़लियत करार देने का फैसला यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बाद में अमेंड करके अमेंडमेंट हुई, तो ये सियासी फैसला था भुट्टो साहब? बिल्कुल सियासी फैसला था। इसका मतलब ये है कि वो फिर अपनी यानी पावर पॉलिटिक्स में कंप्रोमाइजेस भुट्टो साहब के फिर मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त। आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये सऊदी अरब के प्रेशर। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मुबशर हसन साहब का सुना कि और नजम सेठी ने कहा ये एक फ्रॉड हुआ बाकायदा।
تو فراڈ یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کے اندر بحث کروائی، تو ایک طرفہ بحث تھی ساری کی ساری، کیونکہ انہوں نے ایم جی او کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا تھا، سعودی عرب کا پریشر تھا، بھٹو صاحب نے ہیرو بننا تھا۔ بہرحال انہوں نے وہ کیا جو بھٹو صاحب کے ساتھی بتا رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا پریشر تھا، ایک فراڈ کیا گیا، یہ سیاسی فیصلہ تھا نہ کہ مذہبی فیصلہ تھا، بالکل کلیئر ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے۔ اب بھی اگر لوگ نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ہی سمجھانے والا ہے، اور ہم تو سمجھاتے ہیں۔ پھر بھٹو صاحب کا بہرحال اس کے بعد بھٹو صاحب چند دن بڑے ان کے نعرے لگے کہ بھٹو صاحب نے کمال کر دیا، لیکن یہ ایسا فیصلہ 90 سال کے بعد حل ہو گیا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 1975 کے اندر ان کے بھٹو صاحب کے ایک ساتھی تھے حیات محمد خان شیر پاؤ، ان کا قتل ہوا۔ ان کا قتل بھی جو ہے بھٹو صاحب کے سر آ گیا کہ یہ بھٹو صاحب نے کسی پرسنل وجوہات کی بنا پہ ان کا قتل کروایا، جس کی وجہ سے صوبہ پختونخوا جو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، وہاں کے لوگ بھی کافی مخالف ہو گئے، کیونکہ ان کے جو بڑے بھائی تھے آفتاب خان شیر پاؤ، وہ بھی اندر سے ان کے مخالف تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ قتل کرانے والے کون ہیں، کیوں ان کا ایک جلسے کے اندر وہ تقریر کر رہے تھے کہ دھماکے سے ان کا اسٹیج اڑا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے الیکشن کروایا، 77 کے الیکشن ہوئے، کابینہ کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اکثریت حاصل کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہوا کیا کہ ان کا ایک خیال تھا کہ ہم 70% سیٹیں لے جائیں گے، 1/3 میجورٹی لے لیں گے، تو ہم جو بھی اپنا آئین بنائیں گے، جو بھی اس میں تبدیلی کرنی چاہیں گے کرتے رہیں گے، اور اس طرح سے ہمارا مزید 5 سال ہمیں مل جائیں گے۔ تو بھٹو صاحب کے ساتھی جو سے تھے سارے کے سارے اس قسم کے تھے کہ ایک نااہلوں کا ٹولہ تھا جو بھٹو صاحب کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے 70% سیٹیں یا 65% سیٹیں لینے کی بجائے انہوں نے کوشش کی کہ ہم 100% سیٹیں لے لیں، اور اس سے یہ ہو کہ ہر آدمی کہتا تھا کہ میں بھی جیتوں میں بھی جیتوں۔ اس جیت کے چکر میں بہت زیادہ جیسے کہ اتنی زیادہ ریگنگ کی گئی کہ تاریخی ریگنگ ہوئی 77 کے الیکشن میں، اور اس میں بھٹو صاحب بہت اکثریت سے جیت گئے۔ اپوزیشن جو سی تھی وہ سڑکوں پہ آ گئی، ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ اسی اسنا میں 78 کے اندر ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اقتدار پہ قبضہ کیا، ان کے خلاف مقدمہ گیا، ان کو ایک محمد احمد خان کے کیس کے اندر انوالو کیا گیا، اور اس مقدمے کے بعد بھٹو صاحب کو وہ باقاعدہ سزائے موت کا حکم دیا گیا۔ ان کے ساتھ 4 اور لوگ بھی تھے، ان میں سے مسعود محمود جو سے وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور اس طریقے سے بھٹو صاحب کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ اور ضیاء الحق کیونکہ نے اپنی ذات کی انا بنائی ہوئی تھی، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ ضیاء الحق یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے بھٹو کو چھوڑا تو اس نے مجھے نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ ان کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو پھانسی کے علاوہ اور کا حل نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، بے نظیر بھٹو آئی، باقاعدہ اس پارٹی کو ختم کیا گیا۔ جو بھٹو صاحب کے غلط کام تھے اس کی سزا ان کی پارٹیز، ان کے خاندان سب نے بھگتا۔ ضیاء الحق کو بھی 88 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ کہاں گیا، کس طرح سے وہ ہلاک ہوا، سب کچھ پتہ نہ لگا۔ کہ اس کے بھی جو کام تھے وہ بھی خدا کے نام پہ فراڈ کرتا رہا، اس نے دھوکے دیے مختلف، 11 سال اس نے حکومت کی، اور اسلام کے نام پہ، جبکہ وہ ایک کالا دور تھا جو آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ اسی کے بنائے ہوئے امینڈمنٹس قانون جو آج پاکستان میں رائج ہیں، جس سے ابھی پچھلے 15 سال سے ہم بھگت رہے تھے، طالبان اور مذہبی دہشت گرد، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ضیاء الحق کا ہی دیا ہوا تھا، بھٹو صاحب کی پارٹی وہ ختم ہو گئی۔ بلکہ بھٹو صاحب کے اقتدار میں آتے ہی قائد اعظم کا پاکستان ختم ہو گیا تھا۔ قائد اعظم نے ایک سیکولر پاکستان دیا تھا، بھٹو نے اس کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا۔ جس طرح سے آج ہندوستان جو کچھ پاکستان کی نقل کر رہا ہے، وہی حالات پاکستان کے تھے اس وقت، اور اب بھی وہی حالات چل رہے ہیں، ان کی ہمیں کسی کی ہمت نہیں جو انہوں نے امینڈمنٹس کی اس کو تبدیل کر سکیں۔ سب لوگ ڈر
اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان رکھے اور کوئی نہ کوئی بہتری جس صورتحال پیدا ہو. سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ جو کرونا وائرس کا جو اٹیک پاکستان پہ آیا ہوا ہے پاکستان اور پوری دنیا اس سے نظرین اگلے پروگرام تک لی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.